اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین و سامعین کرام، اس وقت ہم پشاور میں چغر مٹی کے مقام پر موجود ہیں۔ یہاں پہ میرے پیچھے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عظیم صحابی رسول، عظیم جرنیل صحابہ، جو صحابہ کے سپہ سالار ہیں۔ یقیناً یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو یہاں پہ بر صغیر میں تشریف لائے اور یہاں پہ اتنے آگے تک آپ نے اسلامی فتوحات کی اور یہاں پہ اسلامی حکومتوں کی بنیاد رکھتے رکھتے یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ پھر ہندو راجاؤں کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ عظیم صحابی رسول جو یہاں پہ شہید ہوئے، حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا یہاں پہ مزار ہے، ان کے رفقا کا مزار ہے۔ یہاں پہ آپ جب حضرت عثمان غنی کے دور میں یہاں پہ مکران کا علاقہ فتح ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو پھر اس وقت کے گورنر حضرت زیاد نے یہاں پہ حضرت سلمان بن سلمہ کو بھیجا۔ وہ حضرت سلمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا ہے، تو یہ ان کے مزار پاک آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اندر تقریباً 100 فٹ لمبی قبر ہے جس میں حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے جتنے بھی رفقا صحابہ کرام ہیں وہ سارے یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہ عظیم صحابہ کرام ہیں کہ جن کی قربانیوں سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اور یقیناً یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو یہاں پہ اتنے آگے تک بر صغیر میں آئے اور یہاں تک انہوں نے فتوحات کی، اسلامی حکومت یہاں تک پھیلائی، اور پھر آپ یہاں پہ شہید ہوئے۔ اور ان کی شہادتوں کا ثمرہ ہے کہ آج پورے بر صغیر کے اندر ہم کلمہ گو مسلمان الحمدللہ العظیم موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی جانوں کے نذران اسلام کے لیے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ، مزار مقدس صحابی رسول المعروف اصحاب بابا، انہیں لوگ اصحاب بابا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ان کا جو بڑے بڑے آپ کو پرانے درخت نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ اندر ان کا مزار پاک ہے جس کی آپ کو ہم سیر، یہ ان کی اصحاب بابا کی یہاں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ پشاور کے علاقے داؤد زئی میں موضع چغر مٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے، جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سنان بن سلمہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو دیگر کئی اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کے ساتھ پشاور کے اس مقام چغر مٹی پر ہندو راجاؤں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلام کا جھنڈا لہرا کر 66 ہجری میں شہید ہوئے، اور آج جس مقام پر ان کا یہ طویل مقبرہ بنا ہوا ہے، یہ در حقیقت کئی صحابہ رسول اور مجاہدین اسلام کا مشترکہ مقبرہ ہے۔ اس لحاظ سے اس مقبرہ اور مزار کو بڑی شان و شوکت حاصل ہے، جس کے نیچے اتنی مبارک شان و عظمت والی شخصیات مدفون ہیں جو اسلامی شوکت و رفعت و عظمت کی خاطر اپنے علاقوں اور خاندانوں کو الوداع کہہ کر یہاں تشریف لائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل و جامع دین کی تبلیغ و سربلندی کی خاطر کفار سے لڑے اور اپنے معصوم و بلند و پاکیزہ مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ یہاں پر جام شہادت نوش فرما کر آسودہ خاک ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کو اس مزار پاک سے بڑی عقیدت ہے۔ حضرت سنان بن سلمہ بن محبق جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم فاضل اور تجربہ کار اسلامی لشکر کے جرنیل و سپہ سالار بھی تھے۔ جب خراسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد کو حاکم خراسان مقرر کیا گیا۔ یہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا تھا۔ تمام اطراف کے اسلامی لشکروں کے سپہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک پہنچانے کی خاطر زندگی اور موت کے مخمصے سے آزاد ہو کر ہر ملک ما است کہ ملک خدائے ما است کے نظریے کے تحت اپنی جائے مولود سے کوسوں دور جا کر توحید کے جھنڈے گاڑے۔ انہی سپہ سالاروں میں اسلام کے ایک مجاہد جرنیل حضرت عبداللہ ابن اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کلات کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد 66 ہجری میں حاکم خراسان حضرت زیاد نے حضرت عبداللہ بن اسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کی تکمیل کی خاطر حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکران کے علاقے میں بغاوت
کو کچلا اور اسلامی جھنڈا لہرا کر پیش قدمی کی اور کچھ عرصہ کے بعد کلات اور کوئٹہ کا علاقہ فتح کیا۔ یہاں پر انہوں نے مضبوط اسلامی حکومت کی بنیادیں رکھیں اور پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہاٹ پہنچے اور کوہاٹ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد پشاور کی وادی میں داخل ہوئے۔ پشاور کو فتح کرنے کے بعد حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی لشکر داؤد زئی میں وارد ہوا۔ اس چغرمٹی کے مقام پر کفار سے خونریز جنگ لڑی اور اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت سنان بن سلمہ بن محبک اور ان کے دیگر مجاہدین بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ ان تمام شہداء کو یہاں پر مدفون کیا گیا۔ اس مزار کو لوگ مزار اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں عقیدت مند مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مزار ہے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا۔ تقریباً 100 فٹ سے لمبا یہ مزار یہاں پہ بنایا گیا ہے اور یہ ایک ہی صحابی کا نہیں ہے بلکہ آپ کے دیگر جتنے بھی رفقا ہیں ان کا بھی یہاں پہ مزار بنایا گیا ہے۔ یہ کافی لمبے احاطے پر تقریباً 100 فٹ کے لمبے احاطے پر مشتمل ہے۔ یہ عظیم صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کے ساتھ آج اسلام یہاں بر صغیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ مشہور تو ویسے یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد وہ اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں جو اسلامی مشن کی تکمیل کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور انہی میں سے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں جو تقریباً صحابہ کرام میں سے پہلے صحابی ہیں جو یہاں پہ پشاور کے مقام پہ آئے، چغرمٹی کے مقام پہ اوپر آپ شہید ہوئے اپنے رفقا کے ساتھ، آپ نے اسلام کو یہاں پہ پھیلایا۔ یقیناً یہ پہلے صحابی ہیں جو اسلام کو پھیلانے کے لیے یہاں اتنے آگے تک بر صغیر میں تشریف لائے تھے، اور یہاں پہ پہلے صحابی ہیں جو شہید ہوئے اور ان کے رفقا یہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ پہلا اسلام کا لشکر تھا۔ یہاں پہ یہ جب آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے، یہاں پہ ان کی جامِ شہادت نوش کرنے کی وجہ سے یہاں پہ آج تک اسلام پھیلا ہوا ہے اور ہم تک اسلام پہنچے ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جو بنیاد یہاں پہ بر صغیر میں رکھی ہے وہ ان عظیم صحابہ کرام نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے اور ان کے مشن کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔